بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ آج کا درس قرآن یہاں سے ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور جب ابراہیم نے عرض کیا، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے عرض کی، کیوں، یقین تو ہے، مگر چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پر تفسیر سے پہلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کی جو مختصر سا واقعہ ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا کہ سمندر کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا ہوا تھا، اور پانی کیونکہ سمندر کا چڑھتا اور اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس کو کھایا۔ پانی کے ذریعے مچھلیاں آئی اس لاش کے قریب تو مچھلیوں نے کھایا، جب پانی واپس گیا تو اس کو جنگلی درندوں نے کھایا، اور جب جنگلی درندے چلے گئے تو پرندوں نے اس کو کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو وہاں انہوں نے یہ ساری کنڈیشن کو دیکھا، ساری سچویشن کو دیکھا، تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے، کیونکہ مچھلیوں کے پیٹ میں اس کا گوشت چلا گیا، درندوں کے پیٹ میں اس کا گوشت چلا گیا، چرند کے پیٹ میں اس کا، پرند کے پیٹ میں اس کا جو گوشت ہے وہ چلا گیا، اب یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، میرے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرے گا، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا، ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے بوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا یہ قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ خلیل بن گئے تو آپ کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے نشانی پوچھی، جبریل اس خلت کی یعنی خلیل بننے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ ابراہیم کو یقین ہے، وہ جانتا ہے کہ ابراہیم کو پتہ ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی سوال کہ کیا ابراہیم آپ کو یقین نہیں ہے؟ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور یقین کا علم ہے، رب کائنات کو ایمان اور یقین کا علم ہے کہ ابراہیم کا ایمان کتنا پختہ ہے، یقین کتنا پختہ ہے، اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں تھا۔ یہ سوال جو رب سے کیا کہ میرے مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی شک و شبہ کو اس کے اظہار کے لیے ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عرض کی، یقین کیوں نہیں میرے مولا، مجھے یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں،
تاکہ میرا دل کو قرار آ جائے۔ اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ بھی ہوں کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ آپ 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کریں، ان کو پالیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو دانہ کھلائیں۔ اس کے 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر ان کو مانوس کرنے کے بعد ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، پھر ان سب کو آپس میں ملا دو، اور ملانے کے بعد مختلف 4 قسم کی پہاڑیوں پر یا مختلف قسم کی پہاڑیوں پر رکھ دو، پھر انہیں آواز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک قول کے مطابق مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے، ان کو قیمہ کر کے ان کے اجزاء بہم ملا دیے، اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آپ نے آواز لگائی، مور کو آواز لگائی، کبوتر کو آواز لگائی، کوے کو آواز لگائی، مرغ کو آواز لگائی۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے، جو قیمہ بنا ہوا تھا وہ اڑ کر الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے یہ الگ ہوئے پھر اپنی اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، پرندوں کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کیونکہ 4 سر آپ کے ہاتھوں میں تھے، وہ جو پرندے تھے اپنی اپنی حیت میں پاؤں کے ساتھ چلتے ہوئے ان سروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور مل کر بعین ہی پہلی کی طرح کی شکل مکمل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم یہ معجزہ تھا۔ اس معجزے کا بیان رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اگلی آیت مقدسہ 261 ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے 7 بالیں اگائیں، ہر بالے میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے متعلق تفسیر صراط الجنان میں کچھ اس طرح لکھا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والے کو 700 گنا زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، گویا اللہ کی راہ میں اس نے جس نے خرچ کیا، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا، تو 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے رب کائنات۔ اور یہ بھی کوئی حد نہیں ہے، یہ 700 ہی ملے یہ حد نہیں، بلکہ فرمایا کہ کئی جگہ پر اس سے بھی زیادہ نیکیوں کی بشارت دی۔ جیسے پیدل حج کرنے پر بعض روایات میں ہے کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ اس آیت میں خرچ کرنے کو مطلقاً فرمایا گیا، خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل ہو، نیکی کے تمام صورتوں میں خرچ کرنا شامل ہے۔ خواہ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو، کسی کو کپڑے پہنانا ہو، کسی غریب کو دوائی لے کر دے دینا ہو، کسی غریب کو راشن لے کر دے دینا ہو، کسی طالب علم کو کتابیں خرید کر لے دینا ہو، کوئی شفا خانہ بنا دینا ہو، کوئی فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے فقراء اور مساکین کو تیجے 40ویں کے طور پر کھانا کھلانے والے ہو، کوئی مدرسہ بنانے والا ہو، کوئی مسجد بنانے والا ہو، کوئی سڑک بنانے والا ہو، کوئی ٹیوب ویل لگانے والا ہو، یہ سارے کے سارے کام رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول کام یہ اسی وقت ہوں گے جب اخلاص ہوگا، اور جب آپ نے یہ کام کیے اخلاص کے ساتھ کیے تو رب کائنات اسے قبول فرما کر اسے کئی گنا سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ، یہاں فرمایا گیا کہ بیج کے طور پر ڈالے جانے والے دانے نے بالیاں اگائیں، حالانکہ اگانے والا کون ہے؟ حقیقی طور پر اگانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ دانے کی طرف اس کی نسبت جو حقیقی نہیں ہے، یہ مجازی نسبت ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ مجازی نسبت کرنا جائز، جبکہ یہ نسبت کرنے والا غیر خدا کا تصرف اور اختیار میں مستقل نہ سمجھے، تصرف اور اختیار کو مستقل نہ سمجھے، اسی لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ دوا نافع ہے، یہ دوا جو ہے اس سے شفا ملی ہے، یہ دوا اگر کھائیں گے تو اس سے یہ مضر صحت ہوگا، یہ درد کی دافع ہے، ماں باپ نے پالا ہے، عالم نے گمراہی سے بچایا ہے، بزرگوں نے حاجت روائی کی ہے، ان سب میں یہ مجازی نسبت ہوتی ہے، حقیقی نسبت نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں مولا مشکل کشا، حقیقتاً مشکل کشا تو رب کائنات ہے، لیکن مولا مشکل کشا کو مشکل کشا اس لیے کہا گیا، یہ مجازی نسبت ہوئی، رب کائنات نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ مشکل کو ٹال سکتے ہیں، مشکل کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہی بات ہے یہاں پر کہ مجازی نسبت، اس کی ڈیپ میں اگر جائیں تو لمبا ٹاپک ہو سکتا ہے، یہ لمبا بیان ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیے کہ نیک اعمال تو یکساں ہوتے ہیں، مگر ثواب میں بعض اوقات بہت بڑا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے اخلاص اور حسن نیت میں فرق ہوتا ہے۔ یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تھوڑا عمل زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ پاک کی بارگاہ میں خیرات کر دے، اللہ پاک کی بارگاہ میں خرچ کر دے، تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایک مد، یعنی ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے نا کتنا بڑا مقام صحابی کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم سارے جتنے بھی ہو نا، سارے مل کر احد پہاڑ جتنا سونا بن جائے، وہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں آپ لٹا دو، تو اس سونے کو لٹانے کا ثواب اتنا نہیں مل سکتا جتنا میرے صحابی نے ایک مد یا اس سے بھی آدھا مد اللہ کی بارگاہ میں خیرات کیا ہو۔ اگلی آیت مقدسہ ہے 262، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ شان نزول یہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے پیش کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم صدقہ کے طور پر بارگاہ رسالت میں حاضر کیے، اور عرض کیا میرے پاس کل 8000 درہم تھے، ان میں سے آدھے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور آدھے راہ خدا میں پیش کر دیے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ من ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم، اس حصے سے مطلب کیا ہے؟ صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانے اور صدقہ جسے دیا اسے تکلیف دینا ناجائز اور ممنوع ہے، اس سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 میں فرمایا کہ احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ احسان جتلانا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، ہم نے یہ بلائیاں کی تھی، ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، اس کا دل میلا کریں، یہ تکلیف دینا ہے۔ اور تکلیف دینا ایک یہ بھی ہے کہ اسے آر دلائیں کہ تو مفلس تھا، تو محتاج تھا، تو یوں تھا، تو منہ تھا، تو تجھے ہی تو میرے ہاتھوں پہ پلا ہے، تجھے تو میں نے پالا ہے، تجھے تو میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، یہ اس کی دل آزاری ہے۔ اسے مفلسی کا تانا نہ دیا جائے۔ اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے، دیر بھی نہیں ہے، اندھیر بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں دیر بھی نہیں ہے اندھیر بھی نہیں ہے۔ اگر ابھی چاہے تو تجھے مفلس کر دے، جو تو دینے والا ہاتھ ہے نا تیرا، یہ لینے والا بن جائے گا۔ تو اس لیے کہا کہ اس کو تانے مت دے، تیرا تانا دینا یہ تیرے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اور آج کے درس کی لاسٹ آیت 263، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔
اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستایا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے نا تو اس کے سامنے اچھی بات کہی جائے۔ اگر سائل کو کچھ دے نہیں سکتے، اگر آپ کے پاس دینے کے لیے ہمت نہیں ہے، دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، تو اچھی بات کہی جائے، اسے خوش خلقی کے ساتھ جواب دیا جائے، اسے ناگوار جو بات گزر رہی ہے نا اس طرح کی بات نہ کی جائے۔ اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے کہ سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اس سے اچھی بات کہنا اور اس کی زیادتی کو معاف کر دینا، اس سے درگزر کیا جائے، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اسے آر دلائی جائے یا احسان جتلایا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اس آیت مقدسہ میں فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئیں کہ وہ بندوں کے صدقات سے بے پرواہ ہے۔ تو صدقہ دے نہ دے اس سے کوئی فائدہ نہیں، تو نہیں دے گا تو اسے کوئی نقصان نہیں، تو گناہ کرے گا تو اسے کوئی نقصان نہیں، تو نیکیاں کرے گا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ تو واللہ غنی حلیم، وہ حلم والا ہے، وہ حلم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ وہ 264 سے ہوگا، اور اس میں بتایا جائے گا کہ جو لوگ صدقہ خیرات دے کر جو لوگ اپنے صدقہ خیرات کو باطل کر دیتے ہیں وہ کس طرح وہ باطل کرتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو عمدن سہون غلطی ہوئی معافی عطا فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ